حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ علماء نے لکھا کہ سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو فرما لیتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پھر دائیں کروٹ پر سوتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آدمی سونے سے پہلے وضو کر لے تو سچے خواب آتے ہیں، اور خواب میں جو آدمی گندے گندے خواب آتے ہیں ڈر جاتا ہے، تو وضو کی برکت سے اس سے آدمی بچا رہتا ہے۔ اور باوضو اگر آدمی سوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس کی موت واقع ہوگی تو شہادت کی موت واقع ہوگی۔ اور باوضو سونے سے آدمی جب تک سویا رہے گا وضو سے، یعنی وضو کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب فرشتے لکھتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 دعائیں وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اسی طرح بسم اللہ والحمد للہ، اگر یہ پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفتی یونس پارنپوری صاحب نے اس بات کو نقل فرمایا ہے بکھرے موتی میں، کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیتا ہے وضو کے شروع میں، تو جب تک وہ باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے وضو تو کرنا ہی ہے، اور پھر وضو کرنے سے پہلے نیت کر لینی چاہیے، ارادہ۔ اور اگر نیت تو ویسے دل ہی میں ہوتی ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لے کہ اے اللہ اس وضو کو میرے ظاہر کے بھی تمام گناہوں کا معافی کا ذریعہ فرما، اور میرے باطن کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ فرما، اور پھر وضو کریں، تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو سے پہلے کسی آدمی نے وضو کی نیت نہ کی تو اس کا سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے وضو سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اور وضو پھر بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ پورے بدن کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ گناہ جو زبان سے ہوئے وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے تو آنکھ سے جو گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو باطن کی نگاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ظاہر کی نگاہ تو ہم سبھی کے پاس ہے، باطن کی نگاہ اس کو کہتے ہیں کہ دل کی آنکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو کرامت بھی کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر خطبے میں فرمانے لگے، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل۔ جب یہ بات فرمائی تو اس وقت جو شرکائے مجلس تھے تو انہیں بڑے تعجب ہوا کہ حضرت کس کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور
حضرت جو ہیں وہ سینکڑوں میل دور ایک صحابی جو جہاد میں گئے ہوئے تھے اور سپہ سالار تھے، ان کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ پہاڑ کی طرف بڑھو اور تمہارا دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو رہا ہے، دھیان کرو۔ یہ ان کو فرما رہے تھے۔ اب جب خطبے سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کہا، اور وہ تو اتنی دور ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کے درمیان کے پردے ہٹا دیے تھے میرے سامنے سے، اور وہ مجھے سامنے سے نظر آ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا اور اللہ نے میری آواز بھی ان تک پہنچا دی۔ جب وہ وہاں سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا ہاں، حضرت کی آواز پر ہم متوجہ ہوئے اور بر وقت ہم نے پوزیشن لے لی، دشمن کے حملے سے بچ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں آپ کے وصال کے بعد، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد خواب میں آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک تشتری آئی جس میں کھجوریں تھیں، تو آپ نے اس میں سے ایک کھجور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دی، انہوں نے وہ کھا لی۔ دوسری کھجور اٹھائی، وہ ان کے منہ میں ڈال دی، وہ کھا لی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، تو بہت خوش کہ خواب میں حضور کا دیدار ہوا، تو سوچا کہ میں یہ خواب کس کو بتاؤں سب سے پہلے، تو مسجد چلے گئے نماز کے لیے فجر میں۔ تو مسجد جب نماز پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی، چونکہ امیر المؤمنین تھے، تو اس وقت جو امیر المؤمنین ہوتا وہی نماز پڑھاتا، تو نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر اس طرح سے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو آپ متوجہ ہوئے، بیٹھے منہ کر کے، حضرت علی بھی پاس آ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کا کرنا تھوڑی دیر گزری تو کوئی صاحب کھجوریں لے کر آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عمر کو پیش کر دیں کھجوریں۔ حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کھائی، بڑے مزہ آیا، اور دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو خواب بتانا ہے اپنا، یہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو خواب بتانا ہے۔ ایک کھا لی تو دوسری اٹھائی، پھر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تیسری بھی میرے منہ میں ڈال دیں، تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، اگر رات حضور نے 2 سے زائد کھجوریں آپ کے منہ میں ڈالی ہوتی تو میں بھی 2 سے زائد کھجوریں آپ کے منہ میں ڈال دیتا۔ رات حضور نے بھی 2 ڈالی تھیں، اس لیے میں بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہنسے بھی اور خوش بھی ہوئے، فرمانے لگے اچھا میں تو ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں اپنا خواب آپ سے ذکر کروں گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے میرے خواب کا علم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بعض بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں باطن کی نگاہیں عطا کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وضو اگر کوئی آدمی کرتا ہے، میں وضو کے پانی کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ اس پانی سے اس کا کون سا گناہ دھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے یہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، جب کوئی آتا تھا
آپ کی مجلس میں تو فرماتے ہیں کہ مجھے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتلا دیتے ہیں کہ آج اس نے کون سا گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں کو اس طرح کے احوال ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وہ گناہ جو آنکھ سے، کان سے، زبان سے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دھوتے ہیں، ہاتھ سے، پھر پاؤں سے۔ فرمایا کہ پھر اگر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دنیا میں آج ہی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں مبارک اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔